علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ غیر معصوم ہم اور آپ، ہماری مصیبت کیا؟ ہماری مصیبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایک مصیبت وہ ہے جس کی بنیاد پر خدا ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ مصیبت کتنی آ سکتی ہے ہم پر۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، یہاں تو شاید یہ ماحول نہیں ہے، لیکن پسماندہ ممالک میں یہ ماحول ہے کہ کسی حیوان پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، اتنا لوڈ کرتے ہیں، بار برداری والے حیوانات کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کا چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، پھر اس سے مارتے ہیں اوپر سے، چل۔ یہ ظلم انسان تو کر رہا ہے، پروردگار نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں امام کی بارگاہ میں خاتون آئی ہے۔ یہ خاتون آ کر مولا سے کہتی ہے، مولا میرا بیٹا باہر کمانے گیا تھا اور کافی ٹائم ہو گیا واپس نہیں آیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ امام فرماتے ہیں جاؤ، جا کے گھر میں بیٹھو، صبر کرو، آ جائے گا۔ سوچئے گا، مولا کے پاس آئی ہے زمانے کے امام کے پاس۔ زمانے کے امام نے نہ تو کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی ورد بتایا، نہ کوئی سورہ بتایا، نہ کوئی نماز بتائی۔ نماز، ورد، تعویذ اور دعا، یہ چاروں آسان ہیں، صبر کرنا مشکل ہے۔ اور امام فرماتے جاؤ، جا کے صبر کرو۔ ہمیں صبر نہیں آتا، اس کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، صبر ہی نہیں آتا نا، بس جلدی کام ہو جائے۔ ارے بھائی، ہر کام کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ اگر درخت سے کچا پھل توڑ لو گے تو کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا، مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی۔ خاتون امام کا فرمان سنا، آمنا صدقنا، پلٹ کے ایک جملہ نہیں کہا مولا کو۔ اچھا، ہم تو سمجھتے ہیں صبر کیا ہے، ایسی بیکار کی بات ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ لو، امام بنے بیٹھے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں نا اللہ اکبر، نہ دعا مانگی، اشارہ کرتے بیٹا آ جاتا، آگے صبر کرو۔ گئی مولا کے حکم پہ صبر کرنے لگی، کچھ نہیں کیا، جیسے نارمل ٹائم پاس کرتی ویسے کرنے لگی۔ ایک مہینے بعد کہتے ہیں دوبارہ واپس آئی، مولا ابھی بھی نہیں آیا، اب کیا کروں؟ فرمایا جاؤ، جا کے صبر کرو۔ کبھی اگر 40 دن زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جاب نہ ملے تو کیا کریں؟ یقین چھوڑ دیں، زیارت چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ کچھ مت چھوڑو، اور سب کو چھوڑ دو، آل محمد کو مت چھوڑو۔ یہ سوچ کے دوبارہ شروع کر دو کہ پچھلے 40 دن میں کہیں کوئی ہو گئی ہوگی، یا خدا کو 40 دن اتنے پسند آئے کہ وہ چاہتا ہے میں اور 40 دن پڑھ لوں۔ قسم بخدا، اگر میں آپ سے کہتا ہوں میری جاب اگر ہو جاتی تو میں دوبارہ 40 دن نہیں پڑھتا۔ اگر پچھلے 40 دن پڑھنے کے بعد میری جاب ہو جاتی تو میں نیکسٹ 40 ڈیز نہیں پڑھتا۔ ٹھیک؟ گئی واپس، صبر کیا، ایک مہینے بعد پھر آ گئی، کہتی مولا کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹا نہیں واپس نہیں آیا۔ امام جاؤ واپس، تاکہ صبر کرو۔
اللہ اکبر. 3 مہینے بعد کہنے 3 ہفتے ایسا ہوا. بہرحال ٹائم میں اختلاف ہے کہ 3 دفعہ آئی اور جا کے صبر کیا. جب چوتھی بار آئی اور پھر آ کر امام سے کہا مولا بیٹا اب تک نہیں آیا. فرمایا جا کے صبر کرو. ابھی بھی مولا نے کچھ نہیں بتایا، نہ نماز، نہ دعا، نہ صدقہ، نہ خیرات، صبر. چوتھی بار وہ کہتی ہے مولا سے مولا اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. آپ نے سر اٹھا کے فرمایا جاؤ. پھر بیٹا گھر پہ آ گیا. ابھی تو کہہ رہے تھے جا کے صبر کرو، آ جائے گا آ جائے گا. اس کے جملے بدلے، امام کے الفاظ بدلے. اس نے کہا صبر ختم ہو گیا. فرمائے بیٹا آ گیا. گھر گئی، دیکھا بیٹا موجود ہے. یقین، خوشی اور غم کی کیفیت آپ کو معلوم ہے. بیٹے کو چومنا چاٹنا بعد میں کیا، پہلے دوڑ کے امام کے پاس آئی. کہتی ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے. بڑا اچھا موقع تھا نبوت کا دعویٰ کرنے میں. کیا مشکل تھی اہل بیت اطہار کے لیے. اللہ اکبر. لوگ تو تیار تھے. ارے لوگ سجدہ کرنے کے بعد خدا مان رہے ہیں ان کو. ان کے سجدہ کرنے کے بعد بھی لوگ انہیں خدا کہہ رہے. تو نبی کہاں پھر. خیر، کہتی کہ آپ پر وحی آتی ہے. کیا امین اور صادق ہیں آل محمد. فرمایا وحی نہیں آتی. کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا. فرمایا میں نے تمہارے الفاظ کو دیکھ کے کہا ہے. کیا مطلب. کہ تم نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے آیت کو دیکھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کہتا ہے میں وسعت نفس سے زیادہ، پیمانہ صبر سے زیادہ تو مصیبت ڈالتا ہی نہیں. جب تم نے کہا کہ لبریز ہو گیا، میں نے کہا بیٹا گھر آ گیا. اللہ اکبر. لیکن صبر مصیبت. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے